اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک وہ سوال کرتے ہیں، نہیں بلکہ یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسأل فعل کاف ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ مفعول بہی ہے، اور اہل مضاف الکتاب مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بن جائے گا۔ یسأل سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب ان تنزل کہ آپ اتاریں علیہ ان پر کتاب من السماء آسمان سے، ٹھیک ہے، یعنی مکمل کتاب آسمان سے آپ اتاریں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر یک بار کی قرآن ان کی کتاب اتری تھی، تو اس طرح یہ سوال کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے یہودی عیسائی۔ فقط بے شک سأل انہوں نے سوال کیا موسیٰ سے اکبر من ذلک اس سے بڑے سوال کیے۔ فقالو وہ کیا تھے، کہنے لگے آرینا دکھائیں ہم کو اللہ ہمیں اللہ دکھا دیں، جہرتن اعلانیہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام اوپر ایک وفد لے کے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اعلانیہ خدا کا دیدار کرائیں۔ فأخذتهم الصاعقۃ تو ایک کڑک آئی، اس نے ان کو پکڑ لیا، بظلم ان کے ظلم کے سبب، وہ سارے مر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یہ آگے سورہ اعراف میں آئے گا۔ ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے پکڑ لیا العجل بچڑے کو معبود، من بعد اس کے بعد ما جاءتهم البینات کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں۔ فعفونا عن ذلک پھر ہم نے درگزر کیا ان سے، ٹھیک ہے، معافی دی اللہ نے۔ معافی کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، پھر 70,000 مارے گئے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ تو سارے ہی مارے جائیں گے، تو پھر اللہ نے معافی دے دی۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے۔ وآتینا اور میں نے دیا ہے موسیٰ کو سلطان روشن دلیل مبین دلیل، سلطان دلیل مبین روشن دلیل دی ہے۔ اور رفعنا ہم نے بلند کیا فوقہم ان کے اوپر طور کو، بمیثاقہم ان کے عہد لینے کے لیے، یعنی وہ مانتے نہیں تھے کتاب کو، تو اللہ نے وہ کوہ طور ان کے اوپر اٹھا لیا کہ اب اس کو مانو۔ وقلنا ہم نے کہا اللہم ان کو ادخل الباب، یہ امر ہوگا، ادخل داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدہ کرتے ہوئے، وہ بھی سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے وہ سرین کے بل داخل ہوتے گئے نافرمانی کی۔ وقلنا ہم نے کہا اللہم ان کے لیے لا تعدوا فی السبت، ہفتے میں زیادتی نہیں کرنی، یعنی ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وَأَخَذْنَا تو ہم نے پکڑ لیا ان کو، منہم ان کے میثاقاً غلیظا گاڑا ان سے لے لیا، ہم نے ان سے لیا تھا کہ یہ کام کرنے، لیکن انہوں نے انکار کیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ان کے اس عہد کے توڑنے کی وجہ سے، نقد عہد توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور انبیاء علیہ السلام کے قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق نہ حق، ٹھیک ہے۔ وَقُلُوبِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور ان کے قول کے ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ٹھیک ہے۔ بل طبع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بکفر ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون نہیں ایمان لے آئیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ یہ نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گنائی ہے کہ یہ عہد بھی توڑتے تھے، اللہ کی آیت کا انکار بھی کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو نہ قتل بھی کرتے تھے، اس کے باوجود ہٹ درم اس طرح تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر جو ہے نا پردے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ نے مہر کر دی تمہارے دلوں پر۔ وَبِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے قول کی وجہ سے، علی مریم جو مریم پر انہوں نے بات کی، بہتان عظیمہ بہت بڑا بہتان باندھا ہے حضرت مریم علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت زیادہ بہتان باندھا، بہتان عظیم۔ وقولہم اور ان کی یہ بات کہ انا قتل المسیح کہ ہم نے قتلنا ہم نے قتل کیا مسیح کو، ٹھیک ہے، عیسیٰ بن مریم رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے وما قتلوا انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوا اور انہوں نے صلیب پر نہیں چڑھایا ان کو، ولکن لیکن شبیہ لہم ان کے لیے ملتا جلتا بندہ بنایا گیا تھا ان یہودیوں کے لیے،
जिसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया था, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आ गया, यानी अल्लाह ने उसकी इस तरह शक्ल बना दी कि उन्होंने उसको सूली पर चढ़ा दिया और कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया, हालांकि ऐसा नहीं है। इन्नल्लज़ी, बेशक उन लोगों का इख्तलाफु फी, इसमें इख्तलाफ करना, लफ़ी शक्की मिन्हु, ज़रूर शुबे में वो पड़े हैं, मालहुम भी मिन इल्म, उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं, इल्ला तिबाअन, मगर वो गुमान की पैरवी करते हैं। वमा क़तलू यकीनन, उन्होंने कत्ल नहीं किया बेशक यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, बल्कि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने अपनी तरफ उन्हें उठा लिया है। वकान अल्लाह, अल्लाह अज़ीज़न, इज़्ज़त वाला है, ग़ल्बे वाला है, हकीमन, हिकमत वाला है। तो अल्लाह ने इस चीज़ को किया, उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी तरफ उठाया। व इम मिन अहल किताब, नहीं है अहल किताब से, इल्ला मगर, ला युमिनन बिही, ज़रूर ईमान ले आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, क़ब्ल मौत, मरने से पहले, ठीक है। व यौमल क़ियामत, और क़यामत के दिन, यकूनु अलैहिम, होंगे उन पर, शहीदन, गवाह, ईसा अलैहिस्सलाम। फबे जुल्मिन, और उनके जुल्म के सबब, मिनल्लज़ी, उन लोगों में से, हादू, जो यहूदी हैं, हर्रमना अलैहिम, उन पर हमने हराम कर दिए, तय्यबातिन, पाकीज़ा चीज़ें, उनकी जुल्म और ज़्यादती की वजह से हलाल चीज़ें भी उन पर हराम हो गई, और हिल्लत लहुम, जो उनके लिए हलाल की गई थी, ठीक है। और बेसद्दिम, और इस वजह से भी कि वो रोकते थे, अन सबील, अल्लाह के रास्ते से, कसीरन ज़्यादा, इस वजह से भी उनसे हलाल चीज़ों को हराम कर दिया गया। वह अख़्दिमुर रिबा, और उनका लेना सूद को, वक़द नुहू अन्हु, हालांकि उन्हें इससे चीज़ से मना किया गया था, सूद लेने से। वह अक़लिम, और उनका खाना, अम्वालन्नास, लोगों का, बिल बातिल तरीके से लोगों का माल बटोरते थे। वह आतदना, हमने तैयार कर ली, काफिरों के मिनहुम, उनमें से, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब। ये सारी बुराइयां वो करते थे, सूद लेना, नाहक माल खाना, अल्लाह की राह से रोकना, इस वजह से उन पर हलाल चीज़ें भी हराम कर दी गई। लेकिन इन्हीं यहूदियों में से, अर्रासिखून, पुख्ता इल्म वाले, फिल इल्म, इल्म में पुख्ता लोग भी थे, मिनहुम, उनमें से, वल मुमिनून, ईमान वाले भी थे, युमिनून, ईमान लाते थे, बिमा उनज़िला इलैक, जो आपकी तरफ नाजिल हुआ है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले की तरफ नाजिल हुआ है, वो ऐसे भी लोग थे जो ईमान लाते थे। वल मुक़ीमीन अस्सलात, और कायम करते थे नमाज, वल मुअतून ज़कात, और ज़कात देते थे, वल मुमिनून बिल्लाहि, और अल्लाह पर ईमान लाते, वल यौमिल आखिर, आखिरत में भी। ऐसे भी लोग थे, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन बाद में मुसलमान हो गए, क्योंकि इस तरह के जो नेक लोग थे यहूदियों में, फिर वो मुसलमान हो गए, उन्हें हकीकत हाल उन्हें मालूम हो गई कि ये अपने हट दर्मी की वजह से नहीं मान रहे। उलाइक, ये ऐसे लोग, सनौती मा, अन करीब हम उन्हें देंगे, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा सवाब देंगे। तो इस पूरे रुकू में आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आपने पढ़ा, आप अलैहिस्सलाम से जो उन्होंने बार बार सवाल किया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी इस तरह के उन्होंने सख्त सवाल किए। फिर बछड़े का जिक्र आया, फिर साथ में ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों की तरफ उठ जाने का भी यहाँ जिक्र हुआ है, ठीक है। और फिर उसके अलावा यहूदियों की नाफरमानियों का जिक्र हुआ, अंबिया अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया, उसका जिक्र हुआ, सूद का जिक्र हुआ, इस तरह की चीज़ों का जिक्र हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस यहाँ इस रुकू में इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ क्लियर आ रही है? जी 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 सही है, बिल्कुल क्लियर। ठीक ठीक। मिशकातुल मसाबी, अल फस्लुस सालिस, तीसरी फसल है। अन साबित बिन अबी सफ़िया, अन से साबित बिन अबी सफ़िया से रिवायत है, काल कहते कुल्तु लि अबी जाफ़र, मैंने अबू जाफ़र से कहा। अबू जाफ़र कौन है? हुआ मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर जो है ना, अबू जाफ़र, इमाम जाफ़र सादिक के वालिद है मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के वालिद हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। हजरत इसको थोड़ा रिपीट करें। ये रावी है साबित बिन अबू सफ़ी, वो कहते हैं कि मैंने, काल कहते कुल तो li अबी जाफ़र, मैंने अबू जाफ़र से कहा। हुआ मोहम्मद बाकिर, अबू जाफ़र कौन है? मोहम्मद बाकिर, यानी मोहम्मद बाकिर जो है ना,
ان سے میں نے کہا، اصل میں ابو جعفر محمد باقر کی کنیت ہے، امام محمد باقر کے بیٹے تھے ابو جعفر، امام جعفر، نام سنا ہوگا امام جعفر صادق؟ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں ابو بکر. نہیں 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 نہیں، آپ سمجھے، جو مثلا میرا بیٹا ہے نا تو اس کا میں جس طرح نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے قاسم، جی جی ابو ٹھیک ہے، قاسم. تو آپ علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، ابو القاسم. ٹھیک ہے. صحیح. اسی طرح محمد باقر جو ہے نا امام محمد، ان کی کنیت تھی ابو جعفر، کیونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا جعفر. دوبارہ سمجھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کے کزن تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے حضرت علی. حضرت علی کے صحیح ہے. بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ، جی جی ٹھیک ہے. امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امام زین العابدین کے ٹھیک بیٹے ہے. امام محمد باقر، امام اچھا محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا، اب بات کلیئر ہو گئی. اب بات کلیئر ہو گئی. امام محمد باقر کے جو بیٹے ہیں نا امام جعفر، تو ان کی وجہ صحیح سے ہے. ابو جعفر آپ کی کنیت ہے. آواز اچھا شور آ رہا ہے، شور آ رہا ہے. اب حضرت امام باقر جو کنیت ہے نا وہ ابو جعفر. امام باقر سے پوچھا، یعنی ابو جعفر، یعنی ابو جعفر آپ کی کنیت تھی نا، تو امام باقر سے ابو صفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حدثک جابر، کہ آپ کو جابر نے کوئی حدیث سنائی ہے کہ ان نبی، بے شک آپ علیہ السلام تودع، آپ وضو فرماتے تھے مرتن ایک ایک بار، مرتین مرتین دو بار، وثلاثن اور ثلاثی تھی، یعنی اعضاء ایک مرتبہ دھوتے تھے، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ، جیسے ہم نے پچھلی احادیث پڑھی ہیں. وعن عبداللہ بن زید سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عروف مشبہ بالفعل، رسول اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع، آپ علیہ السلام وضو فرماتے مرتین دو بار، وقال ہوا نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، ٹھیک ہے. وعن عثمان، حضرت عثمان سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع ثلاثا، آپ علیہ السلام 3 بار دھوتے تھے اعضاء کو. وقال فرمایا ھذا وضوئی، یہ میرا وضو ہے، وضو الانبیاء قبلی، اور یہ انبیاء علیہ السلام جو مجھ سے پہلے ہیں، انبیاء علیہ ان کا وضو بھی اس طرح ہوتا تھا کہ اعضاء کو 3 بار دھوتے تھے. وضو ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو بھی اس طرح ہوتا تھا، ٹھیک ہے. وعن انس روایت قال کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام یتودع، وضو کرتے تھے، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے آپ علیہ السلام وضو فرماتے تھے. وکان احدنا، اور ہم میں سے، کان فیہ، کافی ہوتا تھا، الوضو، وضو، ما لم، جب تک یحدث، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا تھا، ہمارے لیے وہ ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا. عصر کی نماز کے لیے وضو کیا، مغرب بھی اسی میں، عشاء بھی اسی میں، تو بار بار وضو نہیں کرتے تھے ہم. نبی علیہ السلام فرما دیتے تھے لیکن ہم نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بار بار وضو کرنا یہ لازمی نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ نے وضو کر لیا تو اس سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. وعن محمد بن یحییٰ بن حبان روایت کرتے قال کہتے قلت لعبید اللہ، میں نے عبید اللہ سے کہا، بن عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور عبداللہ بیٹے عمر کے، حضرت عمر کے پوتے ہیں عبید اللہ، عبداللہ بن جو عمر ہے ان کے بیٹے عبید اللہ. میں نے عبید اللہ سے کہا ارائیت، کہ آپ کو معلوم ہے کہ وضو عبداللہ بن عمر، کہ عبداللہ بن عمر جو آپ کے والد ہیں ان کا وضو کس طرح تھا، لکل صلاۃ طاہر کان او غیر طاہر، کہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، کہ چاہے آپ کا وضو ہوتا ہو چاہے آپ کا وضو نہ ہوتا ہو. امن اخذو، یہ آپ نے کہاں سے یہ دلیل لی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو ہو تب وضو کرنا ہے. فقال، تو انہوں نے کہا حدثتہ اسماء بنت زید، ان کو اسماء بنت زید بن خطاب نے یہ حدیث بیان کی کہ ان عبداللہ بن حنظلہ، کہ بے شک عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر غسیل، حدثہ، انہیں روایت کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امر بالوضوء، کہ آپ علیہ السلام حکم دیتے وضو کرنا، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، طاہر کان او غیر طاہر، آپ پاک ہوں یا آپ ناپاک ہوں، یہ ان کو حکم تھا. فلما شق ذالک علی رسول اللہ، جب آپ علیہ السلام کو یہ مشقت کا معاملہ ہوا، امر، تو حکم دیا گیا، بالسواک،
इंद कुल्ल सलात, हर नमाज में मिसवाक करना। ववुदी अन वुजू, और वुजू उठा दिया गया, हर नमाज में वुजू करना ये हुक्म उठा दिया गया। हाँ, हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म है। इल्ला मिन हदसिन, हर नमाज से पहले वुजू करना ये हुक्म उठा दिया गया, मगर इल्ला मिन हदसिन, अगर जब आप हादिस हो, बेवुजू हो, तो फिर आपने वुजू करना है। ये उन्होंने फिर बात की है। तो मतलब अब्दुल्ला बिन उमर जो हर नमाज से पहले वुजू करते थे वो अपने तकवे से मुतालिक करते थे, लेकिन हुक्म नहीं कि आप हर नमाज के लिए वुजू करें। आप एक नमाज, एक वुजू से कई नमाजें पढ़ सकते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस, अन पढ़ेंगे अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस, उनसे रिवायत है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिसादिन, आप अलैहिस्सलाम गुजरे बिसादिन, साद के पास से गुजरे, वह हुआ यतवद्दउ, वो वुजू फरमा रहे थे। ये ज़मीर कहाँ लौट रही है? वो वुजू फरमा रहे थे। उनके लिए हाँ हजरत अब्दुल्ला बिन अमर के तरफ लौट रही है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की तरफ। हाँ जी, और कोई बताए? ये हुआ वो वुजू फरमा रहे थे, ये किसकी तरफ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम। और कोई भाई? अन अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस, साद जो है उनकी तरफ। जी, वो साद की तरफ से ये ईशा हुआ। मर्रा अन्ना नबी, बेशक आप सल्लल्लाहु मर्रा गुजरे बिसादिन, साद के पास से गुजरे, वह हुआ यतवद्दउ, वो वुजू फरमा रहे थे। कौन? साद। सही। हाँ, हजरत साद वुजू फरमा रहे थे। फकाल, आप अलैहि फरमाया, मा हादा सर्फ, ये क्या फजूल खर्ची है, या साद ए साद। वो जरा वुजू ठहर के कर रहे थे या कुछ पानी ज्यादा गिरा रहे थे, तो आप अलैहि फरमाया ये फजूल खर्ची क्या है ए साद। काल की यारसुल आफिल वुदू सर्फुन, क्या वजू में भी फजूल खर्ची होती है? काल, आप अलैहि फरमाया हाँ नाम। व इन कुंत, अगर तू हो अला नहर जारिन, अगर जारी पानी, नहर यानी पानी से भरी हुई है और पानी जारी है, वहां भी आपने वुजू करना है तो फजूल खर्ची नहीं करनी, इजाफी पानी नहीं डोलना, पानी इस्तेमाल उतना ही करना जितना आप जो है वो आपके आज़ाद धुल जाए और ये आपके लिए हो। यानी इतनी चीज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको बताई। वहाँ अबी हुरैरा था, अबू हुरैरा से रिवायत है, वब्न मसूद, इब्न मसूद से, वब्न उमर और इब्न उमर से, तीनों सहाबी रिवायत करते हैं कि अन नबी आप अलैहि सलाम से काल फरमाया, मन तवद्दा, जो मन मौसूला, ठीक है, तवद्दा जो वुजू करे, व ज़कर रस्मल्लाह, अल्लाह का जिक्र करे। जो शख्स वुजू करे और वुजू करते वक्त अल्लाह का जिक्र यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू करना शुरू कर दे, फ़इन्नु, बेशक उसने, युतहिरु जसदहु कुल्लुहु, यानी फ़इन्नु ये के यतहुरु, या बेशक यतहुरु पाक हो जाएगा, जसद उसका, जसद कुल्लु सारे का सारा। ठीक हो गया? अच्छा, ये कुल्लु क्या है? कुल्लु क्या है? मिन तवद्दा व ज़िक्र बिस्मिल्लाह, हाँ, कुल्लू पूरा जिस्म, उसका पूरा जो सारा जितना कुल्लु क्या है? कुल्लू पूरा, कुल्लू तमीज सर। हाँ जी, कोई बताए कुल्लू क्या है? मुकम्मल। आपने वो तवाबे पढ़े हैं ना, उसमें एक ताकीद, माइक म्यूट करने बाद अब महमूद आलम साहब आपने ताकीद है जसदुहु, ठीक है ना? हाँ जी जुल्फकार साहब। सर ये बदले कुल नहीं आएगा? हाँ जी, तो वो नहीं, बदले कुल नहीं, ये ताकीद है। कुल अब तो अब ताकीद सारा जसम उसने धोया, उसने जसद धोया, कुल्लू सारे का सारा। आपने कुल्लुन अजमो अक्तो अब सो पढ़ा है ना अपने ताबे में? जी किसी को याद ही नहीं। ये ताकीद है, ताकीद। ये सारे का सारा उन्होंने जिस्म धोया। या फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, फरिश्तों ने सजदा किया, कुल्लुम सब के सब ने, ठीक है ना? ये हमने ताकीद पढ़ी है, ताकीद है कि उसने, जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू किया
اس کا پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ ومن تودع، اور جس نے وضو کیا، لم یذکر اسم اللہ، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا یعنی بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھی، لم یطہر، نہیں پاک ہوگا، الا مگر موضع الوضو، جتنا اس نے دھویا ہے اتنے اعضاء پاک ہوں گے، پورا جسم پاک نہیں ہوگا۔ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو بسم اللہ پڑھنے سے پورا جسم پاک ہو جاتا ہے جب وضو کرتا ہے بندہ، یہ فضیلت ہے۔ وعن ابی رافع، ابو رافع سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع وضوء الصلاۃ، جب آپ علیہ السلام وضو فرماتے نماز کے لیے، حرک خاتمہ، آپ علیہ السلام انگوٹھی کو حرکت دیتے، فی اصبعہ، جو آپ علیہ السلام کی انگلی میں ہوتی تھی اس کو آپ علیہ السلام کیا کرتے، حرکت دیتے تاکہ پانی نیچے سے گزر جائے۔ یہ بھی لازمی، جب زیادہ انگلی، جی ذوالفقار صاحب جی سر، آپ کا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، میں اس لیے نہیں ویسے ہی ہو گیا، چلیں۔ ہاں، تو یہ آپ نے حدیث کا پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا انگوٹھی پہنی ہوئی ہو یا اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہو، اس کو حرکت دینا بہت کیا ہے، اہم ہے، یہ آپ نے یہاں پڑھا ہے اس میں۔ سر اگر انگوٹھی لوز ہو تو پھر تو نہیں حرکت دے سکتے، تو پھر تو ضرورت نہیں، پانی گزر جائے گا، جو لوز نہیں اس کو دینا ہے۔ جی جی ٹھیک، امامت سے متعلق ہمارا بہار شریعت میں عقیدہ نمبر 6، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل خیر و صلاح ہیں، اور عادل ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی و گمراہی ہے، برائی یعنی کہ صحابی کے بارے میں استحقاق کے جہنم میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، ایسا شخص حافظی اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے، مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد حضرت ماجد، حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح سیدنا عمر بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حتیٰ کہ وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، اور بعد اسلام اخبث الناس خبیث مسلمہ کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا، وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس و شر الناس کو قتل کیا، یعنی اچھے انسان کو اور برے انسان کو۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نفرت کا اظہار کرنا تبرہ، اور اس کا قائل رافضی اگرچہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہم کی توہین کے مثل نہیں، لیکن ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہاء کرام کے نزدیک کفر ہے۔ جو ان کی توہین کرے گا تو وہ تو کفر ہے، لیکن کسی بھی صحابی کے بارے میں جتنا ہو سکے اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ ان صحابہ کے اختلاف ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جن کے نام آئے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ ان پر جو ہے نا وہ کچھ کلام کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں کلام کریں۔ کوئی ولی کتنے ہی درجے پر ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام انہوں کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام، سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرت حضور نبی علیہ السلام کے سچے غلام ہیں۔ تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، ان میں سے کوئی ادنا نہیں ہے، سب جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے۔ ہر صحابی نبی کہتے ہیں نا جنتی وہ ہے، اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ۔ یہ سب مضمون قرآن کا ارشاد ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں، ان میں سے بعض کے لیے لغزشیں ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، مومنین قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ، ان کو ان پر تفصیل دی اور فرما کے کلن وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، تو ہمیں صحابہ سے متعلق حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، خوب اللہ جانتا ہے جو تم کرو گے۔ جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت ثواب کا وعدہ فرما چکے ہیں، تو دوسروں کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر تعان کریں؟ کیا تعان کرنے والا اللہ عز و جل سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد تھے، ان کا مجتہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح حدیث بخاری سے بیان فرمایا کہ مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
خطا دو قسم کی، خطا انادی یعنی یہ مجتہد کی شان نہیں، اور خطا اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے، اور اس میں اس پر عند اللہ اصلاً مواخذہ نہیں، مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم ہے، خطا مقرر کہ اس کا صاحب پر انکار نہ ہوگا، یہ وہ خطا اجتہادی ہے کہ جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو، جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھنا۔ دوسری خطا منکر ہے، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المومنین سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا، اور فیصلہ وہ جو خود آپ علیہ السلام فرمایا کہ مولا علی کی ڈگری امیر معاویہ کی مغفرت رضی اللہ عنہم، یہ آگے حوالے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بعض جاہل کہا کرتے تھے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے، یہ محض باطل ہے، بے اصل ہے، ایسا نہیں۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلق رضی اللہ عنہ کہنے کا حکم دیا، یہ استثناء نئی شریعت گھڑنا ہے۔ منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہوئی، پھر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخر زمانے میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ امیر عمر بن عبدالعزیز، ہاں جی جی آپ نے خطاب پڑھا تھا، اچھا عمر بن عبدالعزیز، سوری، امیر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اول ملوک اسلام ہے، اسی کی طرف تورات مقدس میں ارشاد ہے، وہ نبی آخر زمان مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کی ہجرت فرمائے گا، اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک فوج جرار جانصار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد و بالاختیار ہتھیار رکھ دیا اور خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، اور اس صلح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث 2 بڑے گروہ اسلام میں صلح کرا دے گا۔ تو امیر معاویہ پر معاذلہ فسق وغیرہ کا طعن کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن مجتبیٰ، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت عز و جل و اولا پر طعن کرنا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ آگے مزید کچھ چیزیں انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کو توڑ دیا تھا کہ صلح میں یہ شرط تھی کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنائے گا، پھر انہوں نے خلیفہ بنایا ہی نہیں، کوئی نہیں صلح توڑی تھی وہ۔ جب ایک تو یہ جو صلح ہے نا، یہ اس کی شرائط جتنی بھی ہیں یہ کوئی کنفرم کسی کتاب میں نہیں ہے، شارحین لکھے اس کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری یہ کہ اگر وہ صلح ہو بھی تھی تو حضرت حسن پہلے شہید ہو گئے تھے۔ اس پر پچھلے دنوں مفتی راشد صاحب کی ویڈیو بھی آئی ہے، ذرا دیکھیے گا، صلح حسن، ہاں ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے۔ اس کو تو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں یہ شرط تھی کہ اپنے بیٹے کو تو نہیں بنائے گا، نہیں ایسی میرے خیال میں نہیں۔ اچھا اب ہم وہ سوال ہے کہ جب صحابہ کرام سے صاحبزادہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، تو پھر اس طرح پھر گناہ نہیں ہوگا جو اگر آدمی کہے کہ کسی صحابی سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں اس نے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے انہوں نے گستاخی کی ہے، بولا کہ انہوں نے خطا کی۔ یہ کہنا کہ خطا اجتہادی ان سے ہوئی ہے تو یہ تو گناہ نہیں ہے، یہ تو اقرار ہے نا کہ حضرت علی حق پر تھے، اور دوسرے سے خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے معافی ضمیر یا اپنی طرف سے اچھا کام کرنے کی کوشش کی، لیکن بظاہر ان سے خطا ہوئی ہے، یہ اس کا مطلب ہے، بظاہر ہوئی ہے۔ ہاں یعنی انہوں نے حضرت سوالات کرتے ہیں نا جب یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ان میں وجہ سے پھر حضرت صاحب جلالی صاحب نے کہا تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے خطا ہوئی ان سے، اسی اس مت میں انہوں نے کہا کہ اجتہادی خطا ہوئی۔ ان کے الفاظ تھوڑے سخت الفاظ، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اس حساب سے، وہ خطا وہ اور معنی میں،
وہ دیکھیں نا، وہ تو انہیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ منع ہے کیا ہے، وہ تو اس کو وہ گئی تھی مانگنے کے لیے حق وغیرہ جو وراثت تھی، ٹھیک ہے نا، جی جی اس میں خطا کا لفظ بولنا غیر مناسب ہے، وہ غیر مناسب ہے. ہاں وہ نہیں بولنا چاہیے تھا. بعد میں انہوں نے بڑے دوسرے کہا کہ میں نے یہ بھی کال آپ کو دیتا ہوں، یہ بھی کال دیتا ہوں، تو اگر وہیں وہ کہہ دیتے نا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تو حالانکہ دوسرے معنوں میں کر لیا تھا انہوں نے رجوع، اتنا بڑا مسئلہ نہیں بننا تھا. جی جی. اس پر صاحب اس کو جو آپ ان کے خلاف برے برے القابات ہاں وجہ یہ بنی ہے کہ اس سے وجہ بڑا فتنہ بڑا برپا ہوا. اگر آپ وہ کہہ دیتے نا کہ میرے سے الفاظ کے چناؤ میں میرے سے زیادتی ہو گئی ہے، جو بھی اللہ معاف کرے، تو اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آنی تھی. چلے تنقیش النحو، یہ لیکن ہم کیونکہ نا جو انہوں نے بہتر سمجھا انہوں نے اس طریقے مانگا. جی ہاں، تو اس کو خطا پر لانا. اچھا یہاں عدد اور معدود کی ہم بحث پڑھ رہے تھے، تو ہم نے عربی کا معلم میں اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے لنک کیا تھا اس بارے میں، تو وہ آپ نے کتنا سمجھ لیا تھا اس کو؟ اس کو بھی ہم نے تکرار کیا تھا بعد میں اچھا عدد معدود کی. ہاں جی. یہ حضرت تقریباً اس کو ایسا. ہم نے 100 تک سمجھ لیا تھا کہ اس میں 4 قوانین لگ رہے ہیں، اچھا 100 تک. جی واحد ہو گیا، واحد القلم واحد بھی ہو جائے گا. 1 اور 2 میں سیم وہ قانون لگ رہا ہے کہ اگر جو ہے عدد مفرد مذکر ہے تو اس کا محدود مذکر ہوگا، اور اس طرح سے واحد ہے تو وہ دوسرے 1 اور 2 میں اس طرح سے. پھر 3 سے لے کر 10 تک پھر دوسرا قانون لگا. پھر 11-12 3 سے میں لے کر 10 تک یہ ہے نا کہ ایک اس کا جو عدد ہے وہ مذکر ہوگا تو معدود وہ مؤنث ہوگا. 3 یہ سے 3 لے سے کر ہے 10 نا، تک. وہ 3 سے 10 تک 3 سے 10 عدد اگر مونس ہے تو اس کا محدود مذکر ہوگا، اگر اپوزٹ مطلب اگر عدد مذکر ہے تو پھر وہ محدود یہ مونس ہے. تمام 13 سے دوستوں سے 19 تک کا قانون جو ہے وہ ہے کہ عدد اور مودود میں جو ہے نا عدد جو ہے مودود کے مخالف ہوگا. اگر 3 ہے نا جی 13 سے لے کر 19 تک، جیسے یعنی سلاستو عدد کا پہلا اقلام. جو مخالف ہوگا ہاں مودود. ثلاثۃ اربعۃ اقلام خمسۃ اقلام، تو یعنی یہ کہ اب مخالف جا خمسہ رہا پھر ہے. یہ معدود کا عدد مذکر ہے، اور اس کے عدد اقلام. سے پہلا جو مؤنث. جی تو جو ہمارے بھائی ہیں جب بہنیں ہیں، تیسرا کا تمام سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ توجہ دیں، اور بالخصوص ہفتے کو جو آپ ریپیٹ کرتے ہیں اس کو، اس میں ضرور حصہ. اب ہفتے کو رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ حضرت ایک میں ہفتے کی حضرت یہ ہفتے کو حسین رکھا بہن ہے. کی ہوتی ہے نا، جمعے والے دن مصروفیت ہوتی ہے نا، اس لیے پھر ہفتے والے دن رکھا ہے. ہفتے والے دن تمام جو ہے نا آپس میں جمعے والے دن چھٹی رکھ لیں، تو جی ہفتے والے دن اس کو تمام اس میں شامل ہوں، تاکہ جو چیزیں اپنی جو رہ گئی ہیں یا اچھی طرح سے مطلب ان کو آپ کے ذہن نے پک نہیں کیا، تو ہفتے والے دن ان 3 کتابوں کو ریویژن کرتے ہیں. عبدالقار صاحب ہیں، دوسرے ساتھی بھی ہیں، تمام اس میں شامل ہوں. حضرت ہم روز ریویژن یہ کرتے 20 ہیں، روز 30 کرتے 30 ہیں. 40 ان کا ذرا دوبارہ سے بتا دیں ان کا قانون. باقی 3 تو اچھی طرح یاد ہو گئے ہیں، 1 سے یعنی کہ 10 تک. 1 اور 2 کا ایک ہی رہے گا، 11 12 اور 21 22. یہ تو مطلب سارے کے سارے برابر رہیں گے، مذکر ہی ہوں گے، تینوں کا جی ایک ہی جیسے ہوں گے. تو 3 جی سے 10 تک ہی پتہ چل گیا، اور 13 سے جو ہے 19 تک وہ بھی ہو گیا. لیکن جو 20 30 40 یہ والا چوتھا قانون ہے، اس کا تھوڑا سا دوبارہ سے بتا. یہ ذرا دیکھ لینا آپ صفحہ نمبر 19 پر تنبیہ نمبر 6 دیکھیں، اس کو نمبر پڑھیں، 6. اچھا اس کو پڑھیں ذرا. ابھی میرے پاس نہیں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں. اس کا یہ ہے کہ 20 سے 30 تک، یعنی 20 سے لے کے 90 تک دہائیوں کو عقود کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جی یہ مذکر و مونث ٹھیک، دونوں کے لیے یکساں بولے جاتے ہیں. یکساں بولے جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کا اعراب جمع مذکر سالم کی مانند ہوگا، یعنی حالت رفعی میں 20، حالت نصیبی میں 20 اور ثلاثین وغیرہ پڑھیں گے. ان کا معدود واحد منصوب ہوگا، 20 رجلاً یا 20 امراتن. اگر عورت ہوگی تو امراتن 20 عورتیں، اور رجلاً اگر مرد ہوگا 20 آئے گا آگے، یعنی کہ آگے آدمی کا ذکر آئے یا عورت کا ذکر آئے تو وہ 20 میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا مزید آپس میں ڈسکس کریں، میں بھی اذان کا جواب دے کے پھر مزید گفتگو ہوتی ہے. آپ آپس میں ڈسکس کریں اس کو.
آپس میں کریں. ہاں جی کوئی کرے گا جی اس کی وضاحت پڑھ کر؟ میں تو گاڑی چلا رہا ہوں. اس میں فرمایا جا رہا ہے جی کتاب سے پڑھ کر بے شک کرے لیکن تھوڑی وضاحت ہو. جی 20 سے 90 تک دہائی کو عود کہتے ہیں، ہے نا؟ عود کہتے ہیں. اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں بولے جاتے ہیں. یعنی 20 ہے تو اگر مذکر آئے گا قلمن تب بھی وہی 20 ہی رہے گا، اور اگر ٹھیک ہو گیا نقلتن اگر وہ مؤنث ہوگا تب بھی وہ 20 ہی بولا جائے گا. یا جی اچھا، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں بولے جاتے ہیں. ان کا اعراب جمع سالم مذکر کی مانند ہوگا، یعنی حالت رفع میں 20 اور حالت نصبی اور جری میں 20، ہے نا؟ 20 ٹھیک ہو سمجھ گیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ثلاثینی وغیرہ پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. اور یہ تو یاد کرنے بولے تھے تو ہم لوگوں نے یاد کیا 1 سے 10 تک، تو ابھی یاد کر لیا الحمدللہ. اچھا اس میں وہ تو قانون بھی انشاءاللہ چاروں یاد ہو گیا نا. اچھا یہ ذوالفقار سر جی اس کو ایسے ہی پڑھیں گے نا؟ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تیسرا، عشرہ. بالکل ایسے ہی بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک، شکریہ. بولے نوشین بہن، آپ بولیں. جی بس میں اس میں اس کو ریپیٹ کر رہی تھی کہ اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جیسے 20 یا 90 ہے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کا جو حالت جو رفعی میں ہے یہ 20 90 اس سے آئے گا، اور حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ لگے گا 20 ہے، 30 ہے. جیسے مسلمون اور مسلمین آتا ہے جمع سالم کا اعراب. وہ ان کا اہم پوائنٹ جی اہم پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس کا جو معدود ہوگا، معدود جو ہے واحد ہوگا اور منصوب ہوگا. یہ سوال آیا بھی تھا نا ٹیسٹ میں کہ ان کا جو معدود ہے وہ ہمیشہ جو ہے نصب اس کے اوپر ہوگا اور واحد ہوگا. آگے اگر 20 جو ہے وہ واحد نہیں ہے، وہ جمع ہے، لیکن اس کا معدود جو ہے وہ واحد آ رہا ہے اور منصوب آ رہا ہے. تو یہ 3 پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ذوالفقار سے ایک بات میری ہے کہ دیکھیے نا، اگر میں ایسا پڑھوں 20 کو میں اٹھاتا ہوں 20 کو، تو اگر میرے کو 21 بولنا ہے، 22 بولنا ہے، تو احدہ 20، اثنا 20، 20 ثلاثہ 20 اربع 20 خمسہ 20. ٹھیک ہے، ہو گیا الحمدللہ. یہ ایسے بولیں گے، یہ ان کو ایسے بولیں گے جیسے مضاف الیہ بولتے ہیں. یعنی اس کو میں لیکن اس کو کئی لوگ ایسے بھی پڑھتے ہیں، واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ. اسی طرح جب اگر 11 آ جاتا ہے، احد عشر، اثنان عشر، ثلاثۃ عشر. اس میں پڑھتے ہیں ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ. وہاں پر ایسے پڑھیں گے 20 تک. جب اس کے بعد یہ آئے گا نا تو اس میں پھر وہ احد و 20، احد و 20، اتنا 20. جی احد و 20، اثنان و 20، ثلاثۃ و 20. ثلاثۃ. اس میں لکھیے نا، گنتے لکھیے نا، اس میں سامنے نظر آ رہی ہے نا، اس کو جی. اب اس میں آپ نے جی ذوالفقار صاحب سمجھ آ گئی اس کی 20 کی؟ جی حضرت آگے. ٹھیک ہے. آگے ہے 1 سے 100، 1 سے 1 کروڑ تک. ٹھیک ہے، 100 سے 1 کروڑ تک. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے 100 سے، یعنی 100 سے آگے 100 100 الف ہزار. اور ان کے تثنیہ و جمع کا معدود واحد مجرور ہوتا ہے. تذکیر و تانیث سے ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو یہ عدد ہے نا، اس کا جو معدود ہوگا مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، ان دونوں لفظوں کے مضاف کی طرح بغیر تنوین کے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے تثنیہ سے نون گرا دیے جاتے ہیں. جیسے میاتن سے الف بھی لکھا جاتا ہے اور الف کے بغیر جائے. میات ولدن 100 بچے، اور بنتن یہ 100 بیٹیاں. ٹھیک ہے، میاتانی. ٹھیک ہے، یا نون گر جائے گا میاتا والدین، یعنی 200 بیٹے یا بیٹیاں. ٹھیک ہو گیا. 300 والدین 300، 400 والدین 500 یا 500. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. آگے 800
मियतिन या समाने मियतिन, तिसे मियतिन, जो भी आगे आएगा, जहाँ अल्फ वालिदिन 1000 बेटे और बिनतिन, ठीक है। 2000 कहेंगे अल्फानी 2000, और आगे उसकी आगे इजाफत होगी तो अल्फानी, नून गिर जाएगा, तस्निया का नून है। अल्फा राजुलिन यानी कि 2000 आदमी, या अल्फा मरअतिन 2000 औरतें। सलासतु, ठीक है जुल्फकार साहब जी सर जी। आगे सलासतु आलाफे राजुलिन, सलासतु आलाफे राजुलिन यानी 3000 आदमी, और मरअतिन 3000 औरतें। इसे अरबा तो आलाफिन आएगा, ठीक है। आगे मसलन अहद आशरा अल्फ रजुल, अहद आशरा 11000 आदमी, अहद आशरा अल्फ, ठीक है, रजुलन और मरातिन। इस्ना आशरा अल्फा रजुलन और मरातिन, ठीक है, 12000। आगे तिसऊन अल्फन, कितने हो जाएंगे ये 99, ठीक है, 99,000, ठीक हो गया। आगे 1 लाख आ गया मियातो अल्फिन। तो आगे फिर अगर कोई मुज़क्कर मोनस होगा तो उसकी फिर इजाफत होगी मियातो अल्फे राजुलिन, ठीक है, नहीं बल्कि अल्फे राजुलिन। मियातो अल्फिन ये तो हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, 100,000 1 लाख, 100,000 मियातो 100 अल्फे 1000, तो 100,000 क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। 10 लाख, ठीक है, अल्फ राजुलिन या अल्फ मरातिन या मिलियन भी आप इसको कह सकते हैं, ये हो जाएगा 10 लाख। 1 करोड़, ठीक हो गया। अशरतो आलाफे अल्फे राजुलिन, ठीक है, ये अशरतो मलायीन राजुलिन 10 लाख यानी ये 1 करोड़ हो जाएगा। 10 मिलियन हो जाएंगे ना, मलायीन यानी अशरतो मलायीन 10 मिलियन आदमी, तो कितने हो जाएंगे 1 करोड़ हो जाएगा 10 मिलियन, ठीक है जी 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 हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। हाँ, अशरतो मलायीन यानी कि 10 मिलियन रजुल आदमी, 10 मिलियन तो वो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, ठीक है। तब भी आजकल करोड़ को कर भी बोलते हैं, कर्रो राजुलिन और मरातिन, कर भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब तो ये आसान हो गया, कर्रो राजुलिन 1 करोड़ आदमी। तभी तुमने देखा कि मियतुन 1000, 100, अल्फुन 1000, मिलियन ये हो जाएगा 10 लाख। अपने मादूद के साथ मुजाफ की तरह मुस्तमिल होते हैं, यदि उधर मुजाफ हो जाते हैं, इसलिए इनके वाहिद से तस्निया और तस्निया से नून एराबी हज़फ कर दिया जाता है। ये जो आपने अल्फा राजुलिन आपने पढ़ा सारा कुछ ये वो। याद रखो कि मादूद को अदद की तमीज़ या उसका मुमय्यज़ भी कहते हैं। मादूद को अदद की तमीज़ जो गिना जा रहा है, जैसे अल्फो राजुलिन, राजुलिन ये मादूद है, इसको अदद की तमीज़ भी कहते हैं। तमाम आदाद की मिसालें देखकर तुम समझ सकते हो कि मुमय्यज़ हमेशा नकरा ही होता है। मुमय्यज़ देखा ना आपने, राजुलिन इमरातिन नकरा ही है। अलबत्ता मुमय्यज़ उस वक्त मुअर्रब बिलाम होगा जबकि वो जमा या इसम जमा हो और उसमें मिन लगा कर इस्तेमाल किया जाए। यह बहुत अहम चीज़ है कि अक्सर आपने पीछे जितने भी मिसालें पढ़ी ना मादूद की, राजुलिन इमरातिन, ये क्या है नाकिरा है, तो कहते हैं अगर मुअर्रब बिलाम होगा तो फिर मिन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे इशरून राजुलन, ठीक है, 20 आदमी की जगह हम इशरून मिनर रिजाल पढ़ेंगे। अगर ये मादूद अगर मुअर्रब बिलाम होगा तो इशरून मिनर रिजाल पढ़ेंगे। इसी तरह एहदा व इशरून मिनन निसा, मियतुन को होगा मियतुन मिनल इबली, ठीक है, 100 ऊंट। अल्फुन मिनल गनमी, ठीक है, 100 बकरियां। तो यहाँ इसकी आपने देख लिया, 1 से लेकर आपने 1 करोड़ तो तक इसको आपने देख लिया। ठीक हो गया जी। अब इसको आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, मश्क भी देख लीजिएगा, फिर आगे इसको देख सकते हैं आगे। हाँ, ये आपके फायदे के लिए चीज है। आगे हम आते हैं अरबी। जी
مشق دو نا، سب ہوم ورک کر کے آئیں تو پھر وہ کل ڈسکس کریں کلاس میں. مشق یہ تو اچھی بات ہو جائے گی کہ مشق سارے کر کے دیکھیں اس کو. ٹھیک ہے حضرت اب ہم لوگ چوتھا ہی پڑھیں گے. یہ تو ایک سبق تو عربی تھا، کا ایک معلم. سبق سمجھانے، نہیں ایک سبق سمجھانے کے لیے تھا یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. یہ سبق سمجھانے کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا. اس کی کل اس کی مشق کر کے آئیے گا ذرا کو جتنا بھی ہو سکے. ہاں ٹھیک ہے ضرور. مشق تھوڑی ہے، مشق نمبر 64 ہے اور مشق نمبر 65 ہے. 66 تھوڑی ہے، یہ 3 مشقیں کر کے آئیے گا. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو اگلی اب دوسرا عربی کا معلم جو ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں اس کی مشق آپ نے جو ہے ابھی ہم نے یہ جی اس کی مشق رہتی ہے. جی کون کرے گا؟ سوالات آخری مشق. جی شروع کریں. تمہارا نام عبد الرحمان ہے؟ جی میں کروں گا حضرت. جی اس کو ذرا غور کریں گے نا، پیچھے تقریباً یہی آئی ہوئی ہے، دیکھیں نا پیچھے جو عربی ہے نا، یا ولد حل اسمک عبد الکریم. ہاں سارا وہی ہے، سارا وہی ہے، مطلب نام چینج ہے، باقی تقریباً آپ کو وہ دیا گیا. اصل مشق کس کی چیز کی کر رہے ہیں آپ دیکھیں، اضافت کی کر رہے ہیں آپ. مشق کس کر رہے ہیں آپ؟ اضافت کی. اس میں اضافت کے جملے استعمال ہوں گے، باقی آپ نے پڑھا. جی پڑھو. جی تمہارا نام عبد الرحمان ہے تو حل اسموں کا عبد الرحمانی. بالکل ہے، کیونکہ آگے تمہارا سوال نام نشان ہے نا، اس لیے. جی ہاں میرا نام عبد الرحمان ہے. نام اسمی عبد الرحمان. ہاں میرا نام عبد الرحمان ہے. عبد الرحمان کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ یا عبد الرحمانی حل ہادہ کتابوں کا. ہاں کتابوں کا، دیکھیں یہ اضافت ہو رہی ہے. کتابوں کا تیری کتاب ہے. جی تیری کتاب ہے. نہیں یہ عبداللہ کی کتاب ہے. لا ہادہ کتاب عبداللہ. لا بل عبداللہ ہاں کتاب عبداللہ. جی ہاں جی. کیا کتاب تمہارے پاس سونے کی گھڑی ہے؟ ہاں. حل عندک ساعۃ الذهب ذهبی ساعۃ الذهبی. ذهبی ساعۃ الذهبی. نہیں میرے ہاں پاس چاندی کی گھڑی ہے. لا عندي ساعۃ من الفضة. ساعۃ من الفضة، ٹھیک ہو گیا. کیا وہ تمہارا بڑا بھائی ہے؟ حل ہوا اخو کا. یہ پھر آ گیا. حل اخوک ہوا کبیر. اخو کا کبیر. ہاں اخوک الکبیر. ہاں جی جی ہاں وہ میرا بڑا بھائی ہے. نام ہوا آخر کبیر. جی کیا یہ وزیر کے بیٹے کا گھر ہے؟ حل ہذا بیت ابن الوزیر. بیت ابن نہیں وہ الوزیر. بادشاہ کے بیٹے کا گھر. ٹھیک ہے نا، بیت ابن الوزیر. ہاں جی بیت ابن الوزیر. نہیں وہ بادشاہ کے بیٹے کا گھر ہے. لا ہوا بیت ابن الملکی. ملک بادشاہ. ہاں ملک. تیرے چھوٹے بھائی کے دونوں ہاتھ صاف ہیں تو حل یدا حقیقت صغیرتی نظیفتان. یہ سوال ہو رہا ہے تو جی ہاں، لیکن اس کے دونوں پاؤں میلے ہیں. نام بلی رجلاہ وسختانی. واسختان. جی وسختانی. ہاں جی ہاں رجلاہ وسختانی. تم نے حامد کے بھائی کو دیکھا ہے؟ حل رئی تو آخا حامدن. جی ہاں حامد کا بھائی ایک اچھا لڑکا ہے. نام اخو حامدن ولد طیب. تم نے محمود کی دونوں بہنوں کو دیکھا ہے؟ حل رئی تو اختی حامدن. جی ہاں وہ دونوں بہنیں میری ماں کے پاس بیٹھی ہیں. نعم اختی نہیں اختئی. اختان ہے نا، اختئی نہیں، اختئی رہ گیا. اختئی نون ڈراپ ہو گیا. حالت نصبی میں آ جائے گا نا. جی ہاں جی جی ہاں وہ دونوں بہنیں میری ماں کے پاس بیٹھی ہیں. نام اختاہ جالستان اندر امی. اندر امی. کیا تمہارے معلمین مدرسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حل معلموں
कुम जालिसूना फी मदरसती, जी हाँ हमारे मुअल्लिमीन मदरसा में बैठे हैं। नाम मुअल्लिमूना जालिसूना फी मदरसती। ठीक हो गया जी। जुल्कार साहब आगे। आगे सवाल है कि एराब क्या है? जी मुख्तलिफ इनसे सुने, इनसे बहनों से भाइयों से सुने एराब क्या है। जी बोले जी, कोई जवाब दीजिए, एराब क्या है? जबर जेर और पेश आखिर वो मैं बोल रहा हूँ अरबी जबान के पास कलिमात के आखिर में कुछ ना कुछ तब्दीली रहती है जिसके मायने में कोई फर्क नहीं आता। मसलन किताबुन, किताबन, किताबिन। और जमा का सीगा भी बोल देता हूँ, मुस्लिमोना, मुस्लिमीना। जब के बाज कलिमात के आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती, जैसे हाजा फी अल्लज़ीना, ये जैसे। अब किसी यानी कलमा, तब्दीली को एराब कहते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, किसी कलमा के आखिर में होने वाली ऐसी तब्दीली जिससे माने तब्दील ना हो उसे एराब कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए माशाअल्लाह। ठीक है। किस्म की एराबी हालतें कितनी हैं? एराब कौन की बताएगा हालत इसम की एराबी हालतें? एराब की हालत तो हालत तीन रफी नस्बी और जर्री। भी और जरी। तीन हालतें, जैसे ठीक है, बिल्कुल ज़ैद की हालत मुस्लिमन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, बिल्कुल। एराब के एराब किस तरह एराब किस्म दो का किस्म होता का है? होता है, एराब एराब लफ्जी, एराब बिल हरकत और एराब बिल लफ्ज। नहीं, एराब बिल्कुल हरकत, एराब बिल इराबिल हरकत, हरकत, इराबिल हरफ। जी बिल्कुल। इराबिल एराब बिल हरफ वो हरकत, होता है जैसे अबू का, राइतु अबा का, जी मररतु अबी। जी ये हरफ हरफ की तब्दीली हो रही है ना। हरकत का मतलब ये होता है जैसे कि हम ज़ैदुन जाते तो फिर कह रहे हैं राइतु ज़ैदुन, और इस तरह से मररतु भी ज़ैदिन। तो ये जो है ना एराब बिल हरकत है, ये हरकत है, बिल्कुल ये हरकत है। हरकत है। बस ये जो अभी पढ़ रहे थे ना अखाहू, अबू का, ये जो है ये एराब बिल लफ्ज है। बिल इसका हरफ, बिल्कुल सही। हालत एराब बिल हर, जैसे कि मुस्लिम महीना आ रहा है, वाओ अलिफ या, ये तीनों की वजह से एराब बिल हर्फ होता। बीच में बात हाँ, नहीं ये करनी। हरफ की तब्दीली हुई है ना, इसलिए इसको इराबिल हरफ कहते हैं। हाँ तो तो इसमें इस इसम तरह को हालते रफी में कब समझना चाहिए और हालते नस्बी में कब और हालते जरी में कब समझना चाहिए? इसमें इसम को हालत रफ़ी में जो है वाव, जब जैसे अखू का कह रहे थे हम, और हालत नस्बी में जो जैसे अखा का कह रहे हैं अलिफ के साथ, और हालत जरी में जैसे हम अखी या जो लग रहा है ना इसम के साथ, अखी मेरा भाई, तो ये हालत जरी के साथ होगा मेरे ख्याल से। नहीं, मिसाल ऐसी होगी, मिसाल ऐसी होगी, फाइल हो उसको हालत, हालते रफी में यूज करें। जी 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 जी, हालत रफ़ी जब मुब्तदा खबर होगा तो रफ़ी में होगा। हालत नस्बी बिल्कुल, जब होगा जब मुज़ाफ़ इलैह होगा, या जैसे कि एक मिसाल आता है या हाँ अब्दुल्ला ही, तो मिलेगा या अब्दुल्ला, मकबूल होगा ना। बिल्कुल। या हालते इन्ना का नस्बी में, इसम आता है तो हालत नस्बी में होगा। नस्बी हालत में जरी दो सूरत हालत। में होगा, जैसे मुज़ाफ़ इलैह होगा या हरफ़े जर उसके माक़बल होगा। अच्छा यहाँ यहाँ ये पे सही थोड़ा जवाब। यहाँ पे थोड़ा जी एक मिनट, इसको मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ। मुदाफ इलैह में हालत जरी कहेंगे, और उसके बाद इसको हालत जो है रफ़ी में कहेंगे मुब्तदा और ख़बर, जैसे ज़ैदुन कायमुन, और हालत नस्बी में जब इन्ना का इसम होगा या मफूल होगा तो हालते या नस्ब इदा, में, अच्छा या समझ निदा गए। आएगा या अब्दुल्ला ही। ठीक है सही है। या मुनादा का जो आएगा उसके पहले मुनादा का मजाफ होगा। और हालते जरी जो है या मजाफ इलैह होगा या उसके पहले हरफ जार होगा। हाँ ठीक है, जैसे भी ज़ैदिन था, ये हरफ जर आ गया और ज़ैदिन हो गया। जी ठीक है बिल्कुल। सही। तस्निया का इराब बयान करूं, तस्निया का इराब। अलिफ नून तस्निया का तस्निया का रजुलानी, रजुलैनी, रजुलीना। आने और आईने आएगा, आखिर पर आने और आईने, रजुलाने रजुलैने। बिल्कुल। रजुलैनी, हाँ, या नून और रजुलाने रजुलैन। अलिफ ये नून और या रजुलाने रजुलैने। नहीं। इंसान इब्न बिनतैने, तानी इब्न तई इंसान ने, उस्तैने। जी हजरत इब्न तानी इब्न तई ने भी होगा। नहीं, इमरातान इमरातैन वो भी आएगा। इमरातुन अच्छा इमरातान इमरातैन वो नहीं आएगा। नहीं, वो है इमरातुन इब्न इमरातान तानी, इमरातैन।
नहीं इबनातान इब्नतानी नहीं आएगा, इब्नतैन इब्नातान है, इब्नातान है, वो इब्नतानी। सही, इब्नातान है, इब्नातैन है, इब्नातैन है। हाँ मैंने यही बोला, जमा मुजक्कर, इब्नतानी इब्नतैन। हाँ ठीक है, हाँ सही है, मैं मेरा समझ समझा। जमा मुजक्कर सालम और जमा मुअन्नस सालम का एराब किस तरह होता है? जमा मुज़क्कर सालिम का जो एराब होता है ना, वो जो है उसका असल नहीं बदलता, मतलब उसका वाहिद से जब हम जमा बनाते तो उसकी असल नहीं बदलती, तो उसका एराब जो होता है मुस्लिमून जैसे वाव नून के साथ आता है, या मुस्लिमीन जैसे या नून के साथ आता है। ये इसका जवाब हो गया। और जमा मोनस सालिम का एराब किस बिल्कुल सही तरह है, होता है? जमा मुअन्नस अच्छा, सालिम, मोनस सालिम का जो एराब है, जैसे हम कहेंगे इमरात नहीं नहीं अलिफ मुस्लिमातुन, ये सारे आ मुस्लिमातिन जाएगा। मुस्लिमातिन, मुस्लिमात, ठीक है, मुस्लिमात, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। हाँ मुस्लिमातुन मुस्लिमारिन ऐसे आएगा। आतुन आरिन। ठीक। इसम तुन और दिन, इसम गैर मुनसरिफ का एराब बयान करें। इसम गैर मुनसरिफ, हालत रफा इसम में गैर सिर्फ मुनसरिफ, हालत नसब में भी जबर आएगा और हालत जर में भी नसब आएगा, जबर आएगा। मतलब नसब और जार में नसब होगा हाल में, ठीक है। अच्छा, अल इसका जवाब, कादी, इसका जवाब दोबारा दे सकते हैं? इसमें गैर मुनसरिफ का दोबारा एराब, दे जवाब, दोबारा दे। गैर मुनसरिफ का एराब जो है वो गैर मुनसरिफ मंसूब होता है ना। गैर मुनसरिफ जो होता है, जो उसमें हाल जर को कबूल नहीं करता, हालत रफा में दमा के साथ, हालत नसब और जार में फतह के साथ। जैसे उमारो, उमरा उमरा, इब्राहिम इब्राहिमा इब्राहिमा, हालत रफा में दमा इब्राहिम, हालत नसब और जार में इब्राहिमा। ये गैर मुनसरिफ का एराब होगा। ठीक है, ठीक है। अलकादी जैसे अल्फाज तीनों हालतों में किस तरह पढ़े जाएंगे? अलकादी इसमें मनकूस है। अलकादी हालत रफा में कैसे पढ़ेंगे, हालत नसब में कैसे पढ़ेंगे, हालत जर में कैसे पढ़ेंगे? एक अलकादी जैसे पढ़ेंगे ना, एक जैसे ही पढ़ेंगे। नहीं नहीं, हालत रफा में अल खाजी पढ़ेंगे, हालत नसब में हल खाजिया पढ़ेंगे, हालत जर में भी सेम हल खाजी पढ़ेंगे, यानी रफा के जैसा। अलकादी, बिल्कुल सही, ऐसे ही। अगर अलकादी से अलिफ लाम यानी कि लाम तारीफ निकाल दे तो तीनों हालतों में किस तरह पढ़ेंगे? लाम तारीफ हटा दे, सिर्फ कादी रह जाएगा, फिर कैसे पढ़ेंगे? मुसव्वर खाजी खाजिन खाजी नहीं, और कोई और खाजियन। बताए और कैसे, कोई और बताए। अलकादी से अल हटा देना है तो फिर कैसे पढ़ेंगे उसका इराब? खाली कादी बच जाए। कादी तो बच जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? हाँ और उसका या भी गिरा देंगे, उसका या भी गिरा देंगे, उसको पढ़ेंगे का दिन, हालत रफा में का दिन, और हालत नसब में अच्छा। का यन, हालत नसब में या आ जाएगा का यन, और फिर हालत जर में का दिन। अच्छा, कादिन कादिन कादिन। का दिन का यन का दिन ऐसे ठीक पढ़ेंगे। है। अच्छा जी, इसम आगे क्या सवाल है जी? रफा में भी आप इसको का दिन पढ़ रहे हैं? जी का दिन, रफा में भी का दिन होगा, जर में भी का दिन, नसब में का यन। ठीक। अच्छा, अल कादी का तस्नीया और जमा, अल आली, अल आली, अल आली का तस्नीया और जमा बनाओ। अल आली, जमा अल आलियाने अल आलूना अल आलूना, आलूना। बिल्कुल सही। आलियूना नहीं बनेगा, अल आलूना, आलूना सही। नहीं नहीं, अल आलूना चॉकलेट था मेरे मुंह में। मैं आगे बार में आलू यार बोला है, वैसे बोल रहा हूँ कि आली, आलियूना नहीं कहेंगे, आलूना ही कहेंगे। जमा का आलून हो गया और तस्निया का आलियानी। कितनी आलिया जी, कितनी आलिया। आगे इसम मबनी किसे कहते हैं? इसकी चंद किस्में बयान करें। इसम मबनी मबनी किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जो जिस इस्म का आमिल जो है, आमिल के बदलने से उसमें कोई तब्दीली ना वाक़या हो ना, जैसे जा, हाउलाई,
اور اس میں اس کی جو ہے نا اس میں مبنی کے 8 اقسام ہیں. ضمائر ہو گئے اس میں اشارات، اس میں موصولہ، اس میں اسماء افعال ہو گئے، اس کے بعد اسماء اصوات، کنیات، اور 2 اور بھی اقسام ہیں. تو یہ اس کی 8 اقسام. وہ ہے اس میں غیر اس میں متمکن کے منقوص اقسام ہیں. تو پہلے تو مبنی اس میں اسماء مبنی اصل اور مشابہ مبنی مشابہ بالاصل مبنی اصل ہے. بالکل. اصل یہ پڑے. اچھا یہ جو ہے نا میں نے اس لیے اس میں غیر متمکن کو یہاں اس کے کیا کہ اس کی حاشیہ میں تو یہی کرا نا، تو مبنی ہم اس کو کہتے ہیں جو غیر متمکن ہے. جی اور دوسرے پوائنٹس بھی بتا رہا ہے کہ مبنی اور معرب کون کون سے ہوتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس میں غیر متمکن جو کہتے ہیں نا وہ ہے مبنی الاصل کے مشابہ. وہ مبنی الاصل 3 ہے نا، اس میں ماضی، فعل امر کے حاضر اور مضارع کے جو نون جو ہے نا تمام نون حروف، جمع مونس اور ان سے جو ہے نا خالی ہو. وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہیں. ٹھیک اگر ہے مبنی الاصل کے مشابہ ہے اس لیے وہ مبنی ہے، ڈائریکٹ ٹھیک ہے. مبنی نہیں ہے. وہ مبنی باقی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے. اس میں ہم یہی کہیں گے کہ اس کی جو نا اقسام مبنی الاصل، مبنی مشابہ بالاصل، جی یہی کہیں گے. پھر ان کی چند قسمیں کیسے کہہ رہا ہے؟ چند قسمیں کیسے؟ بس یہی 2 قسموں کے لیے کہہ رہا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ امر حاضر مار. وہی اچھا مبنی کی ٹھیک پہلے تصریف ہو گئی نا، پھر ان کی چند قسمیں ٹھیک کہ میں اس میں 3 مبنی الاصل ہیں اور 3 مشابہ مبنی الاصل ہیں. شاباش. مبنی الاصل میں اس کو بتا دینا کہ یہ مبنی الاصل ہے کہ اس میں جو تمام حروف ہیں فعل ماضی کے تمام سیغے ہیں، فعل امر حاضر کے ہیں. اور مشابہ مبنی الاصل اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں مورب ہے جب وہ کلمہ جو اس میں ترکیب میں واقع نہ ہو، اس میں مور. اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو. اور فعل مضارع کہ جب اس کے ساتھ نون جمع ضمیری اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ ساتھ ملے ہوں، یہ پھر ملے. مبنی الاصل کے مشابہ ہے. یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے. صحیح ٹھیک ہے. یہ ہو اگلا سوال کون سا ہے؟ بہن آپ پڑھیں اگلا سوال. میں ذرا خود ادھر بورڈ پہ ہوں. ایک منٹ میں اس کو دیکھوں. اگلا سوال پوچھیں. اصل میں اگلا سوال ہے تثنیہ اور جمع مذکر سالم جب مضاف ہوں تو ان میں کیا تغیر ہوگا؟ اس کا پیج نہیں ہے، اس کا پیج ہم نکال لیں. اس کا 1 منٹ ہم اس سے 87 ہے، پیج 87 ہے. جی بک کھولوں میں. تغیر نون گر جائے گا. ایک مثال میں آپ کو بول رہا ہوں. مسلم مدرسۃ المسلمین، تو اس لیے نہیں سوری معلم مدرسۃ المسلمین، تو اس میں معلمون تھا تو اس میں نون اعرابی گر گیا. نون اعرابی گر گیا. بالکل صحیح ہوگا. آگے اگلا سوال ہے ابون، اخون اور فمون ضمیر واحد متکلم کے سوا کسی اسم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالتوں میں انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ اور جب ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف ہوں تو کس طرح پڑھیں گے؟ ابون، فمون اور اخون. جب ضمیر واحد متکلم کے سوا اسم کی طرف مضاف ہوں تو کیسے پڑھیں گے؟ کوئی بول رہا ہے یا میں بولوں؟ بولیں. بول رہا ہوں. کوئی اور بولتا ہے حالت تو بولیں. رفیع میں ابو پڑھیں گے، حالت نصبی میں ابا پڑھیں گے، حالت جری میں ابی پڑھیں گے. اسی طرح اخون ہاں ابو، اخون، ابن، جیسے ابن. اور فمون، فمن، فا، فو، فی، یہ الگ الگ ہے. یہ حالت فافی ہے. تو جب یہ مضاف ہوں یا متکلم کی طرف پھر ایسے ہی پڑھیں گے ابی، اخی، فمی. آواز آ رہی؟ ہیلو، جی آواز آ رہی سفیان بھائی؟ نہیں کال کٹ ہو گیا تھا میرے سے. سوال کیا کریں آپ؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، ذوالفقار بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی.
जब ये पढ़ेंगे या मुतकल्लम की तरफ तो फिर इसका कैसे इराब होगा? फिर अभी अखी फमी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगला सवाल है, फिर आगे पेज निकल गया, मैं असल में साथ साथ गाड़ी भी चला रहा हूँ ना। एक मिनट, जी जी माशाल्लाह। पेज आगे निकल गया ना, हाथ लगा तो पेज आगे निकल गया। 87 था। देखो ये मसला बड़ा, ये मोबाइल का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा हाथ इधर उधर टच होता है सारे सफे पीछे निकल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आगे सवाल है, इसम मदाफ की आवाज हो रही है तो माइक बंद कर दें। غير المغضوب عليهم ولا الضالين इसका माइक أنزلناه في ليلة इजाज साहब माइक बंद कर दें, माइक बंद है, आवाज हो रही है। ليلة القدر خير من ألف شهر इमामत تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। اللہ हाँ इमामत कर रहे हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीद। क्या सब कर रहे हैं? हाँ घर में पढ़ा रहे शायद पहले खाना। उनका माइक हम बंद भी नहीं कर सकते। हाँ मुफ्ती साहब भी नहीं है यहाँ पे मौजूद। इसम मदाफ की सिफ्त लाना हो तो वो अपने मौसूफ के साथ रहेगी या फासले से? इसम मदाफ जो है, मदाफ की सिफ्त लाना हो तो वो कहाँ पर उसको लगाएंगे? उसी के साथ रहेगी या फासले के साथ रहेगी? कोई फासला नहीं होगा, मुदाखिला का फासला है। غير المغضوب عليهم ولا الضالين कल करते हैं जी कल के बाद वो आहिस्ता पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी ठहर जाते। हाँ अभी हो जाएगा। ये आधी मशक है वो कल कर लेंगे इंशाल्लाह, है इतनी लंबी तो नहीं वैसे। नहीं 3-4 रह गया ना, अभी कर लेंगे, 3-4 रह गया। चलो ठीक। ये इसम मजाफ की सिफ्त लाना हो तो वो अपने मौजूद के साथ रहेगी या फासले पर? इसका सवाल है, इसम मजाफ की सिफ्त लाना हो तो वो अपने मौसूफ के साथ रहेगी या फासले से? फासले पे रहेगी, क्योंकि मुजाफ और मुजाफ अलैह में कोई चीज नहीं आएगी। मुजाफ और मुजाफ अलैह में फासले हराम जी। अच्छा, जू का इराब क्या होगा? इसके तस्निया व जमा व मुन्नस का इराब क्या होगा? जू का इराब इसका जो इराब है आम इसमें जैसा ही होता है वैसे, और तस्निया जो इसमें ज़माने आ जाएगा और जमा में ज़ुबून आ जाएगा। जी देखिए ना, जू में जो जमा का सॉरी जिसका तस्निया का जो इराब है वो अलिफ नून है ना, जानी जान है, और जवान जवान जान भी है इस्मा इशारत में, और जा या नून जय नहीं, ये जमा में वो तो इसमें इशारा का है ना, वो तो इसमें इशारा का है। ये दूसरा जो जू माल है जैसे बोलते हैं ना, जू माल है
تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ زو کا اعراب کیا ہے؟ زو کا جو اعراب ہے عام اسم جیسا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ زوا مالی. ہاں ایک ہی ہے. جو اس کا تسنیہ ہوگا، جی جی نہیں، زوا مالن ہوگا. زوا مانی کیسے ہوگا؟ زوا مانی زوا مالن ہوگا اگر دو مردوں کے بارے میں ہوگا. یہ تو مجھے تو نہیں سمجھ آ زبان نہیں ہوگا، اس کا اور ہوگا جو ہے نا. جی جی میں یہ کتاب پڑھا ہوں، اس میں لکھا ہے دو مرد مال والے زوا مالن. اسی طرح جمال والی، جی ذاتی جمال، ذات و جمال. اچھا جی پیج جی 79. جمال والی عورتیں اگر جمع آ جائے گی تو زواتا نون گر جائے گا، زواتا جمالن، زواتا جمالن نون گر گیا. اور اسی طرح جمال والی بہت ساری عورتیں زوات و جمالن. مردوں کے لیے زبان ہے. جی وہ آ جائے گا زبان ہی. آگے دو اسموں کو ایک طرف مضاف کرنا ہو تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ دو اسموں کو ایک اسم کی طرف مضاف کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ دو اسموں کو واہ اس میں واہ کی ایڈیشن کر دیں گے. وہاں کے ایڈیشن کریں گے اور اس کے دوسرے اسم کے ساتھ ضمیر لگائیں گے. ضمیر لگے گا. دوسرے اسم کے ساتھ ضمیر لگائیں گے. اس کی مثال بھی دی ہے نا. آگے مضاف پر حرف داخل ہو تو مضاف کا اعراب کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ تو جیسے یا عبداللہ عبداللہ، یا عبداللہ، یا زیر رسول ہوگا، اللہ. زیر ہوگا. زبر زبر یا زبر رسول اللہ ہی. پتا ضمیر فتحہ. نصب میں ہوگا. مضاف کے اوپر جب یا آ جائے تو حالت نصب میں ہوگا. ویسے عبداللہ ہونا ہے، رسول اللہ ہونا ہے. جب یا آ جائے گا تو پھر رسول اللہ ہو جائے گا، یا رسول اللہ، یا عبداللہ، پھر نصب میں ہو جائے گا. ہاں تو یا حالت رسول نصب اللہ مضاف ہی. الیہ حالت جر. ہاں مضاف الیہ حالت جر میں ہی ہوگا. پہلے بھی حالت جر میں ہوگا، پھر بھی حالت جر میں ہی رہے گا. پھر مضاف میں تبدیلی آئے گی. گلفبان سر یہ حروف ندا کے بعد میں یا رسول اللہ ہی نہ ہوگا. بالکل یا رسول اللہ ہی. وہ تو ویسے بھی رسول اللہ ہی ہے نا. اگر آپ نے مضاف نہیں آیا پھر بھی وہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ ہی ہے، عبداللہ ہے. تو جب مضاف کے پہلے حرف ندا آ گیا پھر بھی وہ مضاف الیہ تو ویسے ہی رہے گا. مضاف میں تبدیلی ہے. اچھا اچھا. میرے مضاف الیہ واقع ہوں تو انہیں کون سے ضمیر کہتے ہیں؟ جب ضمیر کوئی مضاف الیہ ہو تو اسے کون سے ضمیر کہیں گے؟ بالکل بالکل ماشاء اللہ. جی کون سی؟ نہیں ماشاء اللہ. آواز نہیں آئی. ضمیر متصل کہتے ہیں. مرفوع متصل، مجرور متصل، مجرور متصل، مجرور متصل، سوری مجرور مجرور. متصل. اللہ کے ساتھ ضمیر ملا کر گردان کون کرے گا؟ اللہ کے ساتھ ضمیر ملانی ہے، کون گردان کرے گا؟ علیہ علیہما علیہما علیہ علیہنا علیہما علیہ نہیں علیہا علیہما علیہنا علیکا علیکما علیکم علیکی علیکما علیکنا علیہ علیہ علینا. اس لیے تو آپ سے بار بار پوچھ رہی تھی کتنی دیر ہے آپ کو، کتنی دیر ہے آپ کو. علیہ بولیں گے، علیہ. علیہ بالکل علیہ بولا میں بھی. اچھا صحیح، مجھے سمجھ گیا. ہاں پھر متکلم کا علینا. اچھا یہ کمپلیٹ ہوگی. آپ آگے پڑھنا دوسرا جو مسلم بہن اس کو لیڈ کریں گی. دوسرا جو آپ نے دعائیں کرنی ہے. حضرت آواز شور اتنا ہے کہ مجھے تو سمجھ میں چیزیں کم آ رہی ہیں. شور بہت زیادہ ہے.
ना ना ना, बिल्कुल एकदम दिमाग खराब हो गया। क्या कह रहे हैं पता इतना अल्लाह ना आवाज तो नहीं आ रहा ना। आवाज तो सबको बराबर ऐसे ही आ रही है, तोड़ तोड़ कर आ रही है। शोर शोर नहीं बहुत आ ज्यादा है, शोर बहुत ज्यादा है बैकग्राउंड में। अच्छा मुझे ये किसी का बताएं क्या माइक, माइक मेरा जो है भी ना माइक सब खुला मेरी नहीं भी रखना गाड़ी चल रही माइक। है, बस 2 मिनट बाद मैं रोक लूंगा, गाड़ी खड़ी कर लूंगा। ये भी शोर है, मेरा भी होगा और किसी का भी माइक का होगा शोर। अब नर्व की बुक जो है ना, वो में जो नर्व की बुक को दोहराना है, उसमें सवाल जवाब बात पे डायरेक्ट आ जाते हैं। उसमें पेज नंबर 42 है ना, नर्व मीर का पेज नंबर 42। अब उसमें जो सवाल नंबर पहला है, आखिरी हर्फ के बदलने या ना बदलने के एतबार से अरबी कलमात की कितनी किस्में हैं? मिसाल से बयान बोले जी, कीजिए। कौन जवाब देगा जी? कोई जवाब दे दे। जवाब एजाज साहब दे दें, एजाज भाई दे दें जिसका जवाब। इजाज साहब आ रही है आवाज आपको? इजाज भाई सवाल पूछे, दोबारा से पूछ दे। सवाल है के बदलने या ना बदलने के एतबार से अरबी कलिमात की कितनी किस्में हैं? मिसाल के साथ बयान करें। अरबी कलिमात की हरफ जो है ना, हर्फ हर्फ पढ़ा है ना हमने, उसका जो जी जी जी। बदलना और ना बदलना, उसका बदलना या ना बदलना होता है ना, हाँ जो अभी हमने डिस्कस किया, तो उन अरबी कलमात उसमें उसके बदलने या ना बदलने से उसके एतबार से उसकी कितनी किस्में? जो आखिरी हरफ जो पढ़ा था, हिंट दे देती हूँ, आखिरी हरफ जैसे बदल रहा है ना, कभी जी जी जी, जैदुन और मोरब और मुबनी। शाबाश, हाँ सही है। इसकी कितनी किस्में हो गई? दो किस्में दो हो गई ना, किस्में। मोरब और मुबनी, और मुबनी की जो है 8 किस्में हैं। तो नहीं नहीं, बस आप इसका मौरब और मबनी की एक एक मिसाल दे दें। देखिए, मौरब इसका की भी जितना कोई सवाल